بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گی، اگرچہ وہ 7 آسمان، 7 زمین اور تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ نوجوان بولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ 7 آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرے اللہ، اور اس کی عفوت بہت بڑی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائی عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت ہی عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چورتا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ حضور، ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تو شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی کڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے جوان، تجھے قیامت کے دن جزا سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ کرسی فیصلہ کے لیے رکھے گی اور ظالم سی مظلوم کا بدلہ دلوائے گی۔ تم نے مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی پر ایک دول رسید کی اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ ہی کے لائق ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا۔ 40 راتوں تک اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد اسماء کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا، آدم و حوا کی معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بیچ کر مجھے جلا دے اور آخرت کی عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبریل تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سلام ہے، سلام کا شروعات اور سلام کا آخر بھی وہی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھ کو بھی اور تمام مخلوق کو بھی اسی نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اللہ پوچھتی ہے کہ کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میرے بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کرے، خواہ وہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے توبے کے منتظر ہوتا ہے، اور جس وقت وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔